روایت ہے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، جابر آپ کے ساتھ ساتھ ہیں کہ آپ کے چاہنے والوں میں سے ایک کے گھر سے ایک چھوٹا بچہ باہر آیا امام سے ملاقات کرنے کے لیے۔ امام نے بچے سے نام پوچھا، نام کیا؟ کہا محمد۔ سوال کیا کنیت کیا ہے؟ کہا علی۔ میں اپنے نام کی بات نہیں کر رہا، میں تو بات کر رہا ہوں بچے کے نام کی۔ نام کیا ہے؟ محمد۔ کنیت کیا ہے؟ علی۔ امام مسکرائے، فرمایا یہ دو نام ایسے ہیں کہ جن کو سن کر شیطان ایسے پگھل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ شیطان ان دو ناموں کو سن کر اس شخصیت سے دور اور اپنے آپ کو بچانے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو ہم پڑھتے ہیں یا محمد و یا علی یا علی و یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان۔ اللہ اکبر۔ ونصرانی فإنکما ناصران۔ اور جاتے جاتے آپ کی خدمت میں کبھی مشکل پیش آئے تو مولا کے نام سے توسل کیجئے۔ توسل کیسے؟ ایک چھوٹی سی مثال آج، باقی باتیں انشاءاللہ آنے والے راتوں میں۔ 10 دن کا عمل ہے، اور 10 دن کے عمل میں عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو انجام دیا جائے۔ عمل کیا ہے؟ کہ 2 رکعت نماز حاجت بطریق نماز فجر قربتاً الی اللہ۔ کوئی مشکل پرچہ نہیں، آسان سا پرچہ۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد 132 مرتبہ درود ہے، 132 ٹائم درود، اور درود کے بعد پھر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر یا ابا الحسن یا علی ابن ابی طالب ادرکنی 110 مرتبہ۔ مولا کا نام کل بھی ضمانت تھا کامیابی کی، اور آج بھی ضمانت ہے کامیابی کی۔ اللہ اکبر۔ اب چاہے میدان جنگ کی کامیابی ہو، اسی لیے شاید نشان حیدر ملتا ہی شہادت کے بعد ہے کہ حیات میں اس بات کا امکان ہے ادھر رہے کہ ادھر رہے کہ کدھر رہے۔ جب شہادت ہوئی تو نشان حیدر کے قابل بنے۔ لیکن صرف میدان جہاد نہیں بلکہ میدان نفس کے اندر بھی کبھی پکارے مولا کو۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم علماء مولا کا نام نہیں لیتے۔ آیت اللہ خوئی اٹھتے بیٹھتے ہوئے یا علی یا علی یا علی، بوڑھے ہو چکے تھے، اور اتنے بڑے صاحب علم کہ زمانہ غیبت کبریٰ میں بعض علماء کے نزدیک ابھی تک آیت اللہ خوئی جیسا صاحب علم نہیں مل سکا۔ اتنے بڑے صاحب علم اٹھتے بیٹھتے ہوئے یا علی یا علی یا علی۔ کسی نے سمجھا کہ یہ اللہ کو علی پکار رہے، تو اس نے کہہ دیا علی العظیم، تو تاکید کے ساتھ اب جملہ بدل کے فرمایا یا علی ابن ابی طالب۔ اللہ کیسے کیسے لوگ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، ہم تو پھر بھی چھوٹے طالب صلوات پڑھے محمد والے وہاں